له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، احترام والا مہینہ، بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. آواز ہم اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ایسے زبردست صحابہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ چالو رہتا، نبوت کا سلسلہ برقرار رہتا، تو پھر میرے بعد جو نبی ہوتا وہ عمر. اللہ نے ان کو ایسا رعب دیا اور ایسا دبدبہ دیا کہ بڑی طاقتور سلطنتیں، بڑی بڑی طاقتور حکومتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گھبرا جاتی تھی، تھرتھرا جاتی تھی. ایسا رعب دیا تھا پروردگار عالم نے. اور جس گلی سے، جس محلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلا کرتے تھے، شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا. ایک مرتبہ ایک شخص دونوں ہاتھوں میں شراب کی بوتل اور بڑی خوشی خوشی چلتا چلا جا رہا. سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، گھبرا گیا، تھر تھرا گیا، کانپ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں. بھاگ سکتا نہیں، بوتل کو چھوڑ سکتا نہیں،
اگر بھاگوں گا تو مجھ کو پکڑ لیا جائے گا، بوتل کو پھینک دوں گا تب بھی خلیفہ دیکھ لیں گے، کیا کروں؟ اسی سوچ وچار میں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے اور اس شخص سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اب وہ گھبرا رہا ہے، کیا کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی بوتلوں پر نظر پڑی، اس نے بغل میں اس کو چھپا رکھی تھی کہ کیا چیز ہے یہ، کیا چھپا رہا ہے؟ جب اس نے نکالا تو ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا۔ کہ جب تم دودھ اور شہد لے جا رہے ہو مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو وہ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ میں تو اس میں شراب لایا تھا، یہ دودھ اور شہد کیسے بن گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، من جانب اللہ آواز آئی، پروردگار عالم نے فرمایا او میرے بندے، جتنا ڈر تجھ کو عمر سے لگتا ہے اس کے غصے کا خیال ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنا ڈر تجھ کو اس سے لگتا ہے عمر سے، جتنا خوف تیرے اندر عمر کا ہے، تو گھبرا رہا تھا کہ اگر عمر دیکھ لے تو کیا ہوگا، اس کے غصے کا خیال ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہیں عمر کو غصہ نہ آ جائے اس لیے اس شراب کو شہد اور دودھ میں بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایسا دبدبا تھا، ایسا رعب تھا کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو وہ عمر فاروق، وہ صحابی، ان کی شہادت بھی اسی ماہ محرم میں ہوئی۔ محرم کی 1 تاریخ، بڑا مبارک مہینہ۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں نے شہادت حسین کو بیان کیا، شہدائے کربلا کے واقعے کو مکمل طریقے سے بیان کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا ہے۔ اب ایک چیز ہے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کئی لوگوں نے کہ حضرت جو اس مہینے میں ہم حلیم بناتے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ حلیم کا بنانا کوئی غلط نہیں، سوچنا سمجھنا، ایک دم جذبات میں مت آنا، کہیں باہر نکل کر یہ مت کہنا کہ مولانا نے تو ایسے مسئلہ بتلا دیا۔ پہلے اس کو سمجھو اور سوچو۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دیں اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیں۔ سمجھ میں آئے؟ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اب جو حرام چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو، اور جو حلال چیزیں ہیں ان چیزوں کو کھاؤ۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ بات سامنے آئے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جن سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، اس رب کائنات نے جو سارے کے سارے عالم کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، میرا رب، تیرا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب، ساری کی ساری مخلوق کا رب، اس پروردگار عالم کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حرام کیا ہم نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت
اور ہر اس کھانے کو جس پر غیر اللہ کا نام ہو. یہ چیز سمجھنا ہے. جو اللہ نے خون، مردار، خنزیر کا گوشت جو بتلایا وہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آسانی سے آ گیا کہ وہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن ایک لفظ جو آیت کے اندر آیا وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ کیا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے اے لوگو، ایمان والوں، مسلمانوں، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، ساری کی ساری بات صاف ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کیا کی؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا تفسیر ہے؟ اٹھا کر دیکھیں، اس قرآن کی آیت کے ترجمے کو دیکھیں. ترجمے سے اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر تفسیر کو دیکھیں. اب تو الحمدللہ اردو کے اندر بھی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا مانیں اور کیا نہ مانیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے، ذہن فیصلہ نہیں کرتا. اردو کی کتابیں ہیں، اردو کی تفسیر ہے، اس آیت کو اٹھائیں اور اس کی تفسیر کو ٹٹولیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام ہو، ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام ہو، اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہم نے حرام کیا. اب کوئی یہ کہے کہ حلیم کھانا کیا حرام ہے، حلیم کھانا کیا غلط ہے، حلیم سے کیا رکنا چاہیے؟ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں حلیم حرام ہے. نہیں، حلیم حرام کہاں ہے؟ آپ گھر میں بناؤ، جب چاہو جب بناؤ، جب چاہو جب کھاؤ، لیکن اس کا طریقہ ہے. اللہ نے صرف اس کھانے کو منع کیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام. اب غیر اللہ کا نام اگر ہم نے حلیم پر لگا دیا تو وہ حرام ہو گیا، بریانی پر لگا دیا تو وہ حرام ہو گیا، کھیر پر لگا دیا تو وہ حرام ہو گیا، نان گوشت پر لگا دیا تو وہ حرام ہو گیا. جس چیز پر ہم غیر اللہ کا نام لگا دیں گے تب وہ حرام ہوگا، اور اگر غیر اللہ کا نام نہیں ہے تو کوئی کھانا حرام نہیں. محرم کا مہینہ ہے، کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم حلیم بنائیں، گھر پر اس نے بنایا اور کھا لیا، کوئی غلط نہیں ہے. ہاں، ہم نے اگر اس پر نام لگایا کہ یہ حضرت امام حسین کے نام کا ہے، بس یہ غلط. اگر ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، طریقہ ہے، اس طریقے کو سمجھو. اگر ہمیں کسی کو کھلانا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، شہدائے کربلا کو ثواب پہنچانا ہے، تو صرف حلیم ہی نہیں، جو چاہو بناؤ اور غریب محتاج مسکینوں کو کھلاؤ. نیت یہ ہو اے اللہ میں یہ جو کھانا بنا رہا ہوں صرف اور صرف نیت میری یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے. کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ طریقہ ہے. اب جب ہم کو ایصال ثواب کرنا ہے تو ہم اس پر نام کی مہر لگا کر اس کو حرام کیوں کریں؟ ایصال ثواب کی تو کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کے نام کا بنایا، ہم نے اللہ کے نام کا بنایا، ہم نے غیر اللہ کا نام کا نہیں بنایا، اللہ کے نام کا بنا رہے ہیں. اللہ کے نام کا بنا رہے ہو، اس پر کلابہ کس کا چڑھا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہماری ذہنیت یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط، جو ہم اس پر کلابہ باندھتے ہیں. کیا ہے یہ کلابہ؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے دیگوں پر جو کلابہ بندھتا ہے،
تو جو کلابہ باندھتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کلابہ کیوں باندھا ہے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا کہ جب ہم یہ کلابہ باندھیں گے ہماری مراد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری کریں، یہی ہے نا۔ تو پھر وہ حرام تو حرام، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ بتایا تھا میں نے پچھلے جمعے کو، مرادوں کو پوری کرنے والا رب، ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب، ساری کی ساری بیماریوں کو صحیح کرنے والا رب، ساری کی ساری فریادوں کو پورا کرنے والا رب، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، سب کچھ رب ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ چھوٹی سی جو میں نے سورت پڑھی تھی، اس سورت کے اندر اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا۔ ہاں، مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہم نے بنا رکھے ہیں یہ بھی سب کچھ پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تو پورا کرتا ہی ہے، بیماریاں اللہ ہٹاتا ہے، دکھ پریشانی مصیبت ساری چیزوں میں اللہ کام آتا ہے، لیکن جو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، کوئی ہمارے سفر میں کام آتا ہے، کوئی ہماری بیماریوں میں کام آتا ہے، کوئی ہماری مصیبتوں میں کام آتا ہے، کوئی ہمارے کاروباروں کو دیکھتا ہے، یہ مشرکین مکہ کے عقائد کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا رد کیا اور یہ فرمایا، اے امام الانبیاء، اے میرے محبوب، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو سمجھا دو، ان مشرکین کو بتلا دو، قل هو اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو دوسروں کا محتاج ہو وہ رب نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم فرما رہا ہے، میرے محبوب ان لوگوں کو بتلاؤ جو دوسروں کا محتاج ہو وہ رب نہیں، جو رب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، تم جس کی پرستش کرتے ہو، جس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جس سے تم اپنی مرادوں کو پوری کرنے کی خواہش رکھتے ہو، جن سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی درخواست کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جو دوسروں کے ہاتھوں کا محتاج ہو وہ رب نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان مشرکین مکہ کو بتلاؤ یہ تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، جب تک ان کو تراشو گے نہیں، جب تک ان کو سنوارو گے نہیں، جب تک تم ان کو بناؤ گے نہیں، یہ کیسے بنیں گے؟ جو تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہوں وہ رب کیسے ہوگا؟ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے لم یلد ولم یولد۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اس کے اندر جو فرمایا ہے وہ سوچنے کی بات ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو مرادوں کو پوری کرنے والا ہے وہ کسی کا باپ نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، جو ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، جو دکھ بیماریاں پریشانیاں تکلیفوں میں کام آنے والا ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وہ کون ہے؟
وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا کوئی باپ ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، کسی کی کوئی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے تو وہ مرادوں کو پوری نہیں کر سکتا، وہ ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، وہ ہماری درخواستوں کو پوری نہیں کر سکتا، وہ ہمارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا وہ ہے جو کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آ جائے گا جو ہم نے اپنا عقیدہ بنا دیا۔ اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ اللہ فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اس نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جس کے اندر یہ صفت موجود ہو وہ مرادوں کو پوری کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ کون ہے وہ تو اللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اولاد بھی ہے، باپ بھی ہے، کسی کے باپ ہیں تو کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی جنا، وہ بھی جنے گئے۔ اور اللہ فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اپنے عقائدوں کو صحیح کرو، صرف اور صرف عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مراد پوری نہیں کر سکتا۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان کیسا گمراہ ہو گیا، چاروں طرف گھومتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور اپنے عقائدوں کو بنائے ہوئے کہ فلاں بھی ہماری مراد پوری کریں گے، فلاں بھی ہماری مراد پوری کریں گے۔ اے خواجہ صاحب، میں بے اولاد ہوں، اگر آپ نے مجھ کو اولاد دے دی، آئندہ سال آ کر میں آپ پر چڑھاوا چڑھاؤں گا، دیگ بناؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، آپ کی نظروں نے کروں گا، بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھ کو ایک اولاد دے دوں۔ کہتا ہے یہ مسلمان یا نہیں کہتا؟ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہی کہتا ہے یہ۔ ہاں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں وہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری مرادوں کو پوری کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری درخواستوں کو پوری کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے مشکل کشا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے حاجت روا بن جائیں۔ اللہ کے ولی ہیں الگ بات ہے، قطب ابدال ہے الگ بات ہے، اللہ کے بہت قریب ہیں الگ بات ہے، بڑے تقوی والے اخلاص والے ہیں الگ بات ہے، ایک نیک ہستی ہے الگ بات ہے، لیکن ہم اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ ہماری مراد پوری کریں گے، شرک ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کا نام شرک ہے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ جب ہم دیگ بناتے ہیں اور اس پر جو کلابہ چڑھاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین ہماری مراد پوری کریں۔ اسی طریقے سے جو میں نے پچھلے جمعے کو بتایا کہ ہم علم نکالتے ہیں، اس پر جو نیبو چڑھاتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین ہماری مراد پوری کریں گے۔ اے اللہ کے بندو، اے فیروز آباد کے مسلمانوں، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے عقائدوں کو صحیح کرو۔ کیا ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے؟ کیا تم کو یہ خوف نہیں، کیا تم کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ گے کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا او میرے بندوں، میں نے نبیوں کو پہنچایا، اپنے پیغمبروں کو پہنچایا، اپنے رسولوں کو پہنچایا، انہوں نے کیا تم کو بتلایا نہیں؟ کیا تم کو سمجھایا نہیں؟ نبیوں کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء کرام کیا موجود نہ تھے؟ کیا علماء نے تم کو بتلایا نہیں؟ کیا علماء نے تم کو سمجھایا نہیں کہ اپنے عقائدوں کو صحیح کرو، مراد پوری کرنے کی امید صرف رب سے کرو، کسی اور سے نہیں؟ تب ہم کیا جواب دیں؟ آج تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی ہم کر رہے ہیں۔ سمجھاؤ، سمجھ میں نہیں آتا۔
جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ آپ لوگوں کی مرضی۔ اگر ہم حقیقت بیان نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ پکڑ ہماری کرے گا۔ ہم نے بتلا دیا، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ اپنے عقائدوں کو صحیح کرو، اپنے عقائدوں کو درست کرو، اپنے عقائدوں کو صاف کرو۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کھانا بانٹنا کوئی غلط نہیں ہے۔ جو کھانا چاہو بناؤ، جو کھانا چاہو کھلاؤ، جب چاہو بناؤ، جب چاہو کھلاؤ، لیکن عقائد صحیح ہے۔ چاہے حلیم بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بناؤ، کھیر بناؤ، قورمہ بناؤ، خود کھاؤ، اوروں کو کھلاؤ، دیگوں پر دیگیں بناؤ۔ اللہ تم کو توفیق دے، تمہارے دروازے پر دیگوں پر دیگیں بنتی رہیں اور لوگ کھاتے رہیں، لیکن عقائدوں کو صحیح کرو۔ عقائد اپنے غلط مت کرنا۔ یاد رکھنا، اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو پھر ہماری آخرت بگڑ جائے گی، اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ شروع سے لے کر اور آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، سارے نبیوں کو اللہ نے ایک بات بتلائی کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، میرے بندوں سے کہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمہاری مرادوں کو پوری کرنے والا، تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ تو خامخواہی کی باتیں ہیں کہ یہ بناؤ، کہ یہ نہ بناؤ، کہ یہ حلال ہے، کہ یہ حرام ہے۔ اصل چیز عقائد ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو سب صحیح ہے، عقیدہ اگر غلط ہے تو سب غلط۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہمارا عقیدہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عقائدوں کو غلط کر لیں اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں اور شرک کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے جو کسی سے جنا گیا نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور بتلانا، کوئی اگر یہ کہے کہ مولانا صاحب ہم نے دیگ بنائی، اللہ کے نام کی بنائی، ہم نے دیگ بنائی ہے، اللہ کے نام کی بنائی ہے، ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، حرج کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے بھی بچو جس سے لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ حدیث پاک کو اٹھا کر دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان چیزوں سے بھی بچو جس سے لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ تمہارا عقیدہ ہے تم اللہ کے نام کی بنا رہے ہو، محرم کے مہینے میں بنا رہے ہو، لوگوں کے نظروں میں محرم کے مہینے کی دیگ امام حسین کے نام کی ہے۔ جب تم کسی کو بلاؤ گے تمہارے پاس کھانے کے لیے آئے گا، وہ تو یہ سوچ کر کھائے گا کہ میں امام حسین کے نام کی کھا رہا ہوں۔ تو ہم بریانی کیوں نہ کھلائیں، حلیم ہی کیوں بنائیں؟ محرم نکل جائے اور مہینوں میں حلیم بنائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محرم میں حلیم بنانا غلط ہے۔ سمجھ میں آئے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ بھائی دوسرا دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کے نام کی دیگ بن رہی ہے۔ آپ گھر میں بناؤ، خوب کھاؤ، ہاں بریانی ہے، قورمہ ہے، کھیر ہے، کچھ بھی بنائیں، خوب کھلائیں،